بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی دانشمندی مسلم تھی۔ آپ کے آقا نے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو ایک آدمی جو کاشتکار تھا اس نے آپ کو خرید لیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ اب سارا دن اس کی خدمت میں مصروف رہے، حتیٰ کہ رات آ گئی۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو آپ کا آقا سو گیا، لہٰذا آپ ایک خالی کمرے میں تشریف لے گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ جب رات ایک پہر بیت چکی تو آپ نے اپنے آقا سے کہا، ارے آقا، بہشت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اخروی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سو گیا اور حکیم لقمان اپنی جگہ واپس آ گئے اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا تو وہ پھر اپنے آقا کے پاس آئے اور اس کو ہلا کر کہنے لگے، میرے آقا، جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، ابھی اٹھ جائیے اور باقی وقت میں رب کی رحمت طلب کر لو اور آخرت کے لیے کچھ سامان تیار کر لو، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد تجھے آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اب کے بار مالک نے پھر وہی جواب دیا کہ اے غلام، چلے جاؤ اور مجھے سونے دو، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ پھر اپنی جگہ واپس آ گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ رات کا تیسرا پہر بھی بیت گیا اور صبح ہونے کے قریب ہو گئی تو اب پھر اپنے مالک کے پاس آئے اور کہا، میرے آقا، اب تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر ذکر میں مشغول ہو چکے ہیں، بیابانوں میں جنگلی درندے بھی اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ آپ ہی اپنے رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، مجھے کچھ دیر اور سونے دو، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے اور وہ بڑا مہربان ہے۔ حکیم لقمان پھر واپس چلے گئے اور صبح کی نماز ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں آپ کا آقا بھی بیدار ہو گیا۔ اس نے آپ کو 10 کلو جو دیے اور کہا کہ جاؤ اور ان کو زمین میں کاشت کر دو۔ حکیم لقمان وہ جو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئے اور جو اس کو دے دیا اور اس کے بدلے میں اس سے باجرہ لے لیا اور زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ اس کے بعد وہ باجرہ اگ گیا اور حکیم لقمان اور ان کا مالک زمین میں چکر لگا رہے تھے۔ جب اس نے زمین میں باجرہ اگا دیکھا تو کہنے لگا، اے لقمان، میں نے تو تجھے کہا تھا کہ زمین میں جو بونا ہے، لیکن تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ حکیم لقمان نے کہا، میرے آقا، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ضرور اس میں سے جو اگا دے گا۔ مالک نے کہا، تو نے درست کہا ہے، لیکن جب تو زمین میں باجرہ بوئے گا تو پھر اس میں سے جو کیسے نکلے گا؟ اس پر حکیم لقمان نے فرمایا، بالکل اسی طرح میرے آقا، جب آپ غافلوں کی طرح پڑے سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجات کو کیسے پا سکیں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بخشش کیسے طلب کریں گے؟ میرے دوستو، آج کل یہ بات ہمارے ہاں بہت عام ہو چکی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے اور وہ ہمیں بخش دے گا۔ میرے دوستو، یہ بہت ہی برا فعل ہے کہ ہم ایک طرف اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کریں اور دوسری طرف کہیں کہ اللہ بہت مہربان ہے۔ یقیناً ایک گنہگار اور ایک پرہیزگار کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ شیطان یہ بات ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، نماز نہ پڑھی تو کیا ہوا، اللہ بہت مہربان ہے، وہ بخش دے گا۔ گناہ کیا تو کیا ہوا، توبہ کر لیں گے، اللہ بخش دے گا۔ میرے دوستو، بے شک اللہ بہت مہربان ہے، مگر یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم ہر دن اللہ کی نافرمانی کریں، ہر دن گناہ پہ گناہ کریں اور پھر کہیں کہ اللہ بہت مہربان ہے اور وہ بخش دے گا۔ یاد رکھیے، جو اس دنیا میں اعمال کر رہے ہیں، ہم کو کل قبر میں اسی کا حساب دینا ہے۔ کیا قبر میں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ میں حساب نہیں دوں گا؟ اللہ مہربان ہے، وہ مجھے بخش دے گا۔ ہم ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ ہم جو اعمال اس دنیا میں کر رہے ہیں، ہم کو اس کا قبر میں حساب دینا ہوگا اور کل روز محشر ہماری انہی اعمال کی بنا پر ہماری بخشش ہو، ہم کو جہنم کی دہکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔
باقی اللہ تعالیٰ بے شک بڑا مہربان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بالکل اجازت نہیں دیتا کہ تم کھلم کھلا گناہ کرو، نماز چھوڑو اور برے اعمال کرو۔ میرے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اچھے اچھے اعمال کریں اور گناہ سے خود کو بچائیں، اس کے بعد اللہ سے اپنی بخشش طلب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔